محرم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، شروع کے 10 دن سوگ کے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس میں امام حسین شہید ہو گئے۔ جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو اس لیے یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرا سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ آدمی یہ بتائے کہ شہادت نعمت ہے یا زحمت ہے؟ شہادت کوئی بری چیز ہے، اچھی چیز ہے؟ ہر آدمی یہ بولے گا جس کا ایمان ہے، ایمان جس کا زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، جس کو قرآن سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ آدمی کیا بولے گا کہ شہادت ایک نعمت ہے۔ شہادت کیا ہے؟ شہادت ایک نعمت ہے۔ اور ہم جو ہے نا اہل سنت والجماعت، ہم لوگ ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم لوگ واہ حسین والے ہیں۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہائے حسین والے، ہم لوگ تو امام حسین پر فخر کرتے ہیں۔ اگر انہوں سب کو قتل کر بھی دیتے تو ان کو وہ عزت و مقام نہ ملتا جو انہوں نے اپنے اکیلے کا سر کٹا کر جو عزت و مقام ان کو ملا ہے۔ اگر وہ 22,000 کے لشکر کو، جو یزیدی 22,000 تھے، 22,000 کے سر کو قلم کر بھی دیتے تو اتنا نام اور اتنا ان کو بلند مرتبہ نہ ملتا جتنا اپنا سر کٹایا اور ان کا جو ہے اتنا نام ہوا ہے۔ تو ہم لوگ ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم لوگ واہ حسین والے ہیں۔ اور شہادت ایک نعمت ہے، شہادت اس کوئی بری چیز نہیں ہے۔ شہید ہو گئے۔ اب کربلا کا واقعہ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، ڈراتے ہوئے ایسا بیان کربلا کو، ایسا لوگ ڈر جاتے ہیں۔ کربلا کوئی مصیبت ہے کیا بھئی؟ یہ تو بزدلی کی بات ہے۔ آدمی کربلا کا واقعہ سن کر ڈر جائے تو بزدلی کی بات ہے۔ کربلا کا واقعہ سننے کے بعد تو آدمی کا ایمان اور تازہ ہو جانا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے کیا میں بھی اسی طرح کرنے تیار ہوں۔ جس طرح وہ ظلم کے خلاف ڈٹے رہے، ظلم کے خلاف ڈٹے رہے، حق پر جمے رہے اور حق سے بیعت نہیں کی یزید کی اور اپنی جان دے دی، اس طرح آدمی جب ان باتوں کو سنے گا، جب قرآن سے محبت ہوگی، جب ان باتوں پر عمل کرے گا تو اس کا ایمان اور تازہ ہوگا۔ لیکن آج کل جب واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی۔ وہ ٹی وی میں دکھاتے ہیں کربلا کا واقعہ، چھری بھالے چکواں یوں دکھا دے رہے، خون دکھا دے رہے، چھوٹا بچہ ڈر جاتا ہے کیا ہے یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ یہ کون سا کربلا کا واقعہ بھائی؟ فلمیں دکھا رہے یا کربلا کے واقعہ سنا رہے؟ تو شہادت ایک نعمت ہے، شہادت کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگر شہادت کوئی بیماری ہوتی یا شہادت کوئی بری چیز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، مجھے میری دلی خواہش ہے۔ حضور فرمائے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور ارشاد فرمائے، یا اللہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ، اسی طرح آپ کہتے رہے، بار بار کہتے رہے آپ۔ اگر شہادت اتنی بری چیز ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں مجھے شہید کر دیا جائے؟ اگر بری چیز ہے تو آپ لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے، تو اچھی چیز ہے اس لیے تو حضور فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، 1 محرم کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں شیطان جن سے بھاگ جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے۔ جن کے بارے میں حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں وہ شہید ہو جائیں، اگر شہادت کوئی بری چیز ہے تو یہ تو بھائی بری موت مر گئے معاذ اللہ۔ اور یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 محرم کے دن فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو فروت نے شہید کیا، مسجد کے اندر نماز پڑھاتے ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہادت تو بہت بڑی چیز ہے، کامیابی کی چیز ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان ہے، 17 رمضان مبارک کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں کوفہ کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد میں جا رہے ہیں۔ وہ زمانہ لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹورچ کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانے میں لائٹ وائٹ کچھ بھی نہیں تھے، اندھیر ہوتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں۔ اب رمضان میں فجر کی نماز کب ہوتی ہے سب کو معلوم ہے، اندھیر ہوتا ہے۔ اب تو تھوڑی روشنی ہوتی ہے لیکن رمضان میں اندھیر کے وقت فجر کی نماز، آپ فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو عبد الرحمن بن ملجم جو دشمن تھا جس نے آپ کو قتل کیا، وہ جھاڑوں میں چھپ کر بیٹھ گیا، ایک درخت کے سائے میں پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، راستے میں وہ جھاڑ میں سے نکلا، اس نے اچانک حملہ کیا، ابھی ان کو نہیں معلوم تھا، اچانک حملہ کیا تو سر پر وار لگا اور یہاں سے کٹ کے آپ شہید ہو گیا۔ جب آپ شہید ہوئے، شہادت سے پہلے آپ نے ایک لفظ بولا کہ فزت برب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ شہادت اگر بری چیز ہے تو یہ الفاظ کیوں بول رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے، ان کو بولنے چاہیے تھے تو بہت برا ہوا میرے ساتھ، میں شہید ہو گیا۔ اور یہاں فرما رہے ہیں فزت برب الکعبہ کہ اللہ کی قسم میں تو آج کامیاب ہو گیا۔ تو شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، شہادت تو بہت اچھی چیز ہے، شہادت تو بہت اچھی۔ اگر بری چیز ہوتی تو سب سے بڑے شہید کون ہیں؟ سید الشہداء، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شوال کے مہینے میں 15 شوال کو میدان احد کے اندر شہید ہوئے، جن کا نام حضرت امیر حمزہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے ہندا نے جن کے کان کاٹے، جن کی ناک کاٹی، ہونٹ کاٹا اور جن کی ساری انگلیاں کاٹی، اور انگلیاں ان کو کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا، اور گلی گلی میں پھر کر یہ کہا کہ دیکھو آج ہم نے امیر حمزہ کو شہید کر دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ حضور نے 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ کتنی؟ یہاں کتنی مرتبہ نماز جنازہ پڑھتے؟ 1 مرتبہ، یہاں 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ اگر ایسی بری چیز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء نہ فرماتے، یہ نہ فرماتے یہ تو شہیدوں کے سردار ہیں۔
حضور فرماتے ارے یہ تو بہت برا ہوا ہے، یہ تو بہت برا ہوا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 256 صحابہ شہید ہوئے، 256 صحابہ شہید ہوئے، شہید جن کو شہید کیا گیا میدان جنگ کے اندر، لیکن کبھی کسی صحابہ کے بارے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو بہت بری چیز ہو گئی، یہ سوگ منایا ہو یا رونے بیٹھ گئے ہوں، کبھی نہیں۔ صرف امام حسین کی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، امام حسین کا نام لے کر 10 محرم کے مہینے کو منحوس قرار دے دینا، غم کا مہینہ قرار دے دینا، سوگ منانا، یہ سب شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے بولتا ہوں اگر آپ شیعہ ہو تو آپ شیعوں میں چلے جاؤ، یہاں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں آپ آ رہے ہو تو آپ سنی ہو، آپ اہل سنت والجماعت سے ہو، تو آپ کو یہ عقیدہ ختم کر دینا چاہیے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ، وہ جو چاہے کرے وہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری نظروں میں امام حسین جیت گئے، ہار گئے امام حسین جیت گئے، اور جیتنے والوں کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے، جیتنے والوں کو سوگ نہیں منایا جاتا ہے، جیتنے والوں کو تو شاباشی دی جاتی ہے، جیتنے والوں پر تو فخر کیا جاتا ہے کہ ہمارے امام حسین جیت گئے، اس لیے ہمیں فخر ہے۔ اس لیے ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ اور امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے، ٹھیک ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن امام حسین کے جو بڑے بھائی ہیں وہ کون ہیں؟ امام حسن ہے۔ کب شہید ہوئے کسی سے جا کے پوچھو، کوئی بتائے؟ ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کو بھی زہر دیا گیا، 5 بار ان کو زہر دیا، 5 بار زہر دیا۔ امام حسن کب شہید ہوئے کسی کو نہیں معلوم، پوچھ کے دیکھو آپ۔ 28 صفر کو شہید ہوئے، یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے بعد صفر کا مہینہ آئے گا۔ 28 صفر کو امام حسن شہید ہوئے، لیکن کسی کے کان پہ جو بھی نہیں لگتی۔ بس جب امام حسین کا مہینہ آتا ہے اور کیا ہو گیا کربلا، ارے اتنے واقعے ہیں شہادت کے، اسلام میں اتنے واقعے ہیں کہ دن کم پڑ جائیں گے، مہینے کم پڑ جائیں گے، گھنٹے کم پڑ جائیں گے، لیکن شہید ختم نہیں ہوں گے اتنے۔ تو امام، اگر یہ تو ناانصافی ہے، امام حسن کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور چلو امام حسن کو چھوڑ دو، امام حسن اور حسین کے والد صاحب کون ہیں؟ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا تلوار سے، شہید کیا گیا 17 رمضان کو۔ آپ دیکھیں 17 رمضان کو کسی کے کان پہ جو بھی نہیں رنگتی، کسی کو 17 رمضان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آج کے دن حضرت علی بھی شہید ہوئے تھے کیا۔ یہ تو ناانصافی ہے، منانا ہے تو سب کا مناؤ، نہیں منانا ہے تو کسی کا بھی نہ مناؤ۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد اس دنیا سے سارے صحابہ کافر ہو گئے۔ ان کی نظروں میں امام حسن و حسین بس یہ 2 صحابی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ یہ 4-5 ہیں جو انہوں نے گنے ہوئے ہیں، بس یہ ہیں، باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، معاذ اللہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ اس لیے مناتے ہیں، وہ باقیوں کا نہیں منائیں گے۔ اس لیے ہمارے مسلمان جو ماتم میں جا رہے ہیں، جو مولا علی کو جا کر ان کے کھچڑے کھا رہے ہیں اور ان کے جا کر بریانی کھا رہے ہیں، صرف وہاں جا کر حضرت عمر کا نام لے دیں، صرف وہاں جا کر حضرت عمر کا نام لے دے، اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، اس کی ہڈیاں توڑ کر وہاں سے واپس بھیجیں گے۔ وہ عمر کا نام لے دے، عثمان کا نام لے دے، ابوبکر کا نام لے دے، صرف نام لے دے، وہاں جا کر کسی شیعہ کے سامنے ہڈیاں توڑ دیں گے وہ لوگ۔ کیوں؟ ان لوگوں کو بغض ہے، وہ ان لوگ مسلمان ہی نہیں مانتے۔ تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دے، ہمارا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سوگ منانا، ماتم کرنا، تعزیہ نکالنا یہ سب حرام ناجائز ہے، کسی بھی امام کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ جو منا رہے ہیں پہلے وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں میں کون ہوں۔